عورت سر سے پیر تک پوشیدہ رہنے کی قابل ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ عورت سراسر پوشیدہ رہنے کی قابل ہے۔ پردہ دراصل چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو چھپانے کا نام ہے، کیونکہ آدمی کی پہچان اور تعارف کا ذریعہ چہرہ ہی ہے، اور چہرہ ہی خواہش پیدا ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے غیر مردوں سے اس کا چھپانا واجب ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت مرد کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ جب وہ باہر نکل آتی ہے تو شیطان منصوبہ باندھتا ہے کہ کس عورت کو کس گناہ میں مبتلا کرو، چنانچہ کسی کو آنکھ کے راستے سے، کسی کو کسی دوسرے راستے سے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ پردہ کا انکار غلط ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حکم فرمایا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو چادر اوڑھ کر نکلے اور سڑک کے کنارے کنارے چلے تاکہ ان کا بدن کسی سے نہ لگ جائے۔ مگر آج کل کے بعض نوتعلیم یافتہ حضرات کہتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں ہے، اور ایسا پردہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان نوتعلیم یافتوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ بات یہ کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو دیکھا ہی نہیں، بس دیکھا کیا ہے، کوئی اخبار دیکھ لیا، اگر کچھ عربی پڑھی ہے تو مصری اخبار دیکھ لیا، کسی اپنے جیسے جاہل کے مضمون سے استدلال کر کے یہ بھی بول اٹھے کہ پردہ ضروری نہیں۔ پردہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کل مسلمان عورتوں میں پردہ کا جو رواج ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمان عورتوں کے لیے حکم فرمایا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنا حسن و جمال نہ دکھاوے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ تم اپنے حسن و جمال کو غیر مردوں کو نہ دکھاؤ۔ اب رہی یہ بات کہ عورت کے بدن میں حسن و جمال کی جگہ کون سی ہے، تو ظاہر ہے کہ عورت کا خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا اس کے چہرہ ہی سے پہچانی جاتی ہے، لہذا غیر مردوں سے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اب حدیث سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے ایک پرچہ پیش کیا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے عورتوں کو نہ آنے دیتے تھے۔ غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ بہت ضروری ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے عورتوں کو پردہ کروائے تو آج کون سا پیر ہے اور کون سا رشتہ دار ہے جس سے بے پردگی جائز ہوگی؟ خواہ کوئی خالو یا پھوپھا ہو، وہ اجنبی ہے۔ بڑا ظلم و ستم ہے کہ عورتوں کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ چنانچہ بعض گھروں میں دیور اور جیٹھ سے اور ان کے لڑکوں سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ بعض عورتیں خالہ زاد اور ماموں زاد اور چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی۔ اس میں سخت فتنہ کا اندیشہ ہے۔ بعض گھروں میں باہر پھرنے والی عورتوں سے پردہ کا اہتمام نہیں ہے، حالانکہ حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ کافر عورت سے مسلمان عورت کو ویسا ہی پردہ کرنا چاہیے جیسا کہ غیر مرد سے کیا جاتا ہے، کیونکہ باہر پھرنے والیاں اکثر کٹنیاں ہوتی ہیں۔ گھر والی عورتوں کے حالات باہر بدماش مردوں کے پاس جا کر بیان کرتی ہے، پھر اس سے بڑے بڑے فتنے پیش آتے ہیں۔ حدیث کا ایک واقعہ سنیے جس سے اندازہ ہوگا کہ پردہ کس درجہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہے۔ وہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو آتے ہوئے دیکھ کر ان دونوں سے فرمایا کہ اے ام سلمہ اور میمونہ، تم دونوں پردے میں ہو جاؤ۔
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، ہم کو نہیں دیکھتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی ہو؟ دیکھیے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تمام امت کی مائیں ہیں، دوسری طرف نابینا صحابی، بھلا یہاں کون سے وسوسہ کا احتمال ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی پردہ کا کس درجہ اہتمام کرایا، تو عورتوں کو غیر مرد کے سامنے آنا کیسے جائز ہوگا؟ مگر آج کل تو عورتیں شادیوں میں دلہا کی زیارت کو خانہ کعبہ کی زیارت سمجھتی ہے، چنانچہ آپس میں اس کی گفتگو ہوتی ہے کہ دلہا زیادہ خوبصورت ہے یا دلہن۔ سخت افسوس ہے کہ حضرت ام سلمہ اور میمونہ کو اتنے بڑے پاک صحابی کے سامنے جو کہ اندھے بھی تھے آنے کی اجازت نہ ہو، اور آج عورتوں کو دلہا کو دیکھنا جائز ہو جائے۔ پردے کے متعلق شریعت کا احتیاط۔ شریعت نے تو پردے کے بارے میں یہاں تک احتیاط کی ہے کہ غیر مرد کی میت کو دیکھنا بھی عورتوں کے لیے ناجائز کر دیا ہے۔ ہاں، شوہر کو اتنی اجازت ہے کہ بیوی کی میت کو دیکھ لے، لیکن ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور بیوی کو جائز ہے کہ شوہر کی میت کو دیکھے بھی اور ہاتھ بھی لگاوے۔ اب اسرائیل احکام کو پیش نظر رکھ کر آج کل کی عورتوں کی برتاؤ کو دیکھیے کہ غیر مردوں سے بے تکلف باتیں کرتی ہی، یہ کب جائز ہوگا؟ حالانکہ غیر مرد کو سلام تک کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ سلام میں خاصیت ہے کہ اس سے فوراً محبت ہو جاتی ہے۔ جب غیر مرد کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں تو فضول باتوں کی کیوں کر اجازت ہوگی؟ پردہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر شریعت میں بھی اس کا حکم نہ ہوتا تب بے خود غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ عورتوں کو پردہ میں رکھا جائے، مگر یہ سب باتیں حیا کے متعلق ہے۔ لیکن اب تو ایسی بے حیائی شائع ہوئی ہے، جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلے دنیا داروں میں جو حیا تھی اب دین داروں میں بھی وہ حیا نہیں ہے، عورتوں میں ذرا رکاوٹ نہیں رہی۔ اسی طرح مردوں کی بھی شکایت ہے، بلکہ مردوں میں بہت ہی کم عفیف نکلیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ عورتوں کو اجنبی سے پردہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اپنے عورتوں اور لڑکیوں کو بے پردگی سے بچانے کی کوشش کرے۔